حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھنے آئے، سردار تھے قبیلے کے، سردار تھے، کلمہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے تو کہا حضور مجھے نصیحتیں کریں۔ نبی پاک نے غلاموں کے بارے میں بھی نصیحت فرمائی اور بھی کئی نصیحتیں فرمائی، تو حضور نے فرمایا تو نے میرا کلمہ پڑھا ہے، آج تو جو آدمی دین کا نام لیتا ہے لوگ پھول برساتے ہیں، اس کو ہتھیلیوں پہ اٹھایا جاتا ہے، آنکھوں پہ رکھا جاتا ہے، اس کے لیے بڑے لوگوں کے پاس اچھے جذبات ہوتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے فضا کے اندر جب کوئی کلمہ پڑھتا تھا تو لوگ پتھر اٹھا لیتے، وہاں جب کوئی کلمہ پڑھتا تھا تو لوگ اسے یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اقبال کہتے ہیں چوں بگویم با مسلمانم بلرزم، جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو میرا وجود کانپنے لگ جاتا ہے، مجھ پہ لرزہ طاری ہو جاتا، لوگوں کو مارا جاتا تھا، پتھر برسائے جاتے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک نے نصیحتیں فرمائی، اور ان نصاح کے اندر ایک نصیحت حضور نے یہ فرمائی کہ ابو ذر اب تو نے کلمہ پڑھا ہے تو اب تجھے لوگ تانے دیں گے، کوئی کہے گا تو باپ دادا کا دین چھوڑ آیا ہے، کوئی کہے گا اتنا بڑا سردار ہو کے تو بلال کے ساتھ بیٹھا کرے گا، اتنا بڑا ہو کے تو غلاموں کے ساتھ بیٹھے گا، کوئی تجھے کوئی بات کہے گا، کوئی بات کہے گا۔ کہا حضور میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا پرواہ نہ کرنا، اللہ تیری مدد کرے گا، تو نے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی، رب تیری مدد کرے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں نے اس وقت کلمہ پڑھا جب لوگ دار ارقم میں ہوتے تھے، حضرت زید بن ارقم کے گھر میں چھپ کے کلمہ پڑھا جاتا، میں جب اندر سے نکلنے لگا تو ایک صحابی دروازے پہ مجھے کہنے لگے باہر جا کے کسی کو بتانا نہ کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، لوگ تجھے ماریں گے ستائیں گے۔ آپ فرمانے لگے بڑا تو بھولا آدمی ہے، ابھی تو میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں نے پرواہ نہیں کرنی۔ فرمایا اور کوئی بتائے نہ بتائے میں ضرور بتاؤں گا، میں اعلانیہ بتاؤں گا، میں کھل کے بتاؤں گا، میں اعلان کروں گا کہ میں رسول اللہ کا نوکر ہو گیا ہوں، اور جس نے مجھ پہ اعتراض کرنا ہے کرے، جس نے تانا دینا ہے دے، جس نے مجھے مارنا ہے مارے۔ باہر نکلے میدان میں، کفار مکہ بیٹھے تھے، فرمایا چلو بھئی زبانیں کھول لو، ہتھیار اٹھا لو۔ کہنے لگے کیوں کیا ہوا ہے؟ حضرت ابو ذر فرمانے لگے میں کلمہ پڑھ کے محمد عربی کا نوکر بن گیا ہوں، اٹھو اٹھو مجھے برا کہو، اٹھو مجھ پہ اعتراض کرو، اٹھو یہ کر یار دے نام دا ملے مینا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، یہ کر یار دے نام دی ملے سولی تے چوٹا چوٹ لئیے پیشاں ہٹیے نا، اٹھو کہو دو مجھے تانے، کسو میرے اوپر پھبتیاں کرو جو کرنا ہے، اٹھو۔ حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں فاضل بریلوی کی بارگاہ میں جاتا تو لوگ مجھے کہتے محدث ہو کے سید ہو کے پٹھان کے پاس جاتے ہو، پٹھان کے پاس؟ تو آپ فرماتے ہیں میں لوگوں کو کہتا پکے ہو جاؤ، یہ باتیں کرتے رہو گے نا کہ میں اس پٹھان کے پاس جاتا ہوں، یہ کرتے رہو گے نا باتیں، یہ بیان ہوتی رہیں گی نا، یہ گواہیاں دیتے رہو گے نا میں اس پٹھان کے پاس جاتا ہوں، کہتے رہو گے۔ وہ کہنے لگے یہ بابا کیا کہہ رہا ہے؟ فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے تم ساری زندگی کہتے رہو کہ سید ہو کہ پٹھان کے پاس جاتا ہے، میں جب اللہ رسول کی بارگاہ میں جاؤں تو میں کہوں یا رسول اللہ میں سید تھا، وقت کا محدث تھا، لیکن احمد رضا کے پاس مجھے عشق رسول کی خوشبو آتی تھی تو میں جا کے بیٹھا کرتا تھا، میں کہتے رہنا، مجھے یہ لفظ کہتے رہنا، اس سے باز نہ آنا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب میں نے کلمہ پڑھا تب بھی نبی پاک نے نصیحت فرمائی، حضور نے فرمایا اب لوگ تجھے برا کہیں گے، اب لوگ تیرے اوپر پھبتیاں کسیں گے، اب لوگ تجھے کہیں گے کہ تو کیا بن گیا، لیکن ڈٹ کے رہنا، پرواہ نہ کرنا۔ میرے بھائی آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں اپنی مسجد میں، جو آئے اس کو سلوٹ کریں، جو صاحب آئے آپ، لیکن اگر آپ کلمت الحق بیان کریں، اگر آپ کوئی ایسی بات کریں کہ جس بات میں کسی شخص کی اصلاح نظر آتی ہو، وہ شخص ٹوٹ پڑتا ہے، اسی وقت وہ کہتا ہے مولانا مجھے خود بڑا کچھ پتا ہے، آپ اس طرح نہ کریں۔ اور جب کوئی تیرے مقابلے میں کھڑا ہو جائے اور جب کوئی جواب میں تجھے کہے کہ نہیں چپ کر جا، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے کوئی ضرب لگائی ہے، میں کھٹکتا ہوں دل عالم میں کانٹے کی طرح، اور تو فقط اللہ اللہ اللہ، اس سے بات تھوڑی بنتی ہے۔ میرے رسول کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مادی قوتوں سے ٹکرانے کا حکم دیا ہے، فرمایا دے تانا جس نے دینا ہے۔ اور میرے بھائی آج لوگ تانا کیا دیتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ یہی کہتے ہیں نا مولوی پیسے کھاتے ہیں، مولوی جی، اس سے زیادہ کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ سب سے موٹا تانا یہی ہوتا ہے
تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے کچھ لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں مولوی پیسے کھاتے ہیں. میں کہ کھول کے کھائی دینے, سرکار دا صدقہ جو لبدا ہے. پیسے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے, ہم آگے آگے ہوتے ہیں. اور میں نے کہا تمہیں رنگ کا نہیں پتا, ہم لوگ تو کئی دفعہ ایسے لگتا ہے نہ شکری نہ ہو جائے. نعمتیں بکھری ہوئی پڑی ہوتی ہیں, بکھری پڑی ہوتی ہیں, لیکن کھانے کا موقع نصیب نہیں ہوتا. بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ملے, اور پھر جو بلا رہا ہے وہ پھول ڈال کے بٹھائے اور دسترخوان بچھائے اور ڈال کے دے کہ جناب. اور یہاں تک یہ نظریات ہوتے ہیں, کہتے ہیں صاحب آپ کے لیے کھانا پکانا تھا تو بچوں کی اماں نے وضو کر کے پکایا ہے. تو بھئی اس قدر زیادہ عظمت ملے تو کوئی دو بندے تانا بھی دے جائیں تو اس میں حرج والی کون سی بات, تراز والی کون سی بات. تو یاد رکھیں میدان عمل کے اندر جب آپ نکلتے ہیں تو آپ پہ شکوے ہوتے ہیں, اعتراضات ہوتے ہیں, ان کو جھولی میں ڈالنا چاہیے. ان کو جھولی میں, آپ ساری زندگی نماز نہ پڑھیں, کوئی آپ کو برا نہیں کہے گا. آپ نماز شروع کریں, کہیں گے بڑا نمازی بنا پھرتا ہے, سچ بولتا نہیں. بڑا نمازی بنا پھرتا ہے, اس کو کھلے بات کا پتہ نہیں, بڑا نمازی ہے فلانی شے کا نہیں پتہ.